امت مسلمہ پر جب نمازیں فرض کر دی گئیں، شروع میں نماز ادا کرنے والے لوگوں کی تعداد کم تھی، اور پھر آہستہ آہستہ مدینہ میں نماز ادا کرنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ پھر باجماعت نماز ضروری تھی۔ اس وقت باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں سب کو اکٹھا کرنا بہت مشکل تھا۔ جب لوگوں کی تعداد مزید بڑھنے لگی اور وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی تو سوچ و بچار شروع کی گئی کہ اب مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے تو ایسا کیا کیا جائے کہ ایک ہی وقت پر سب کو اکٹھا کیا جائے اور باجماعت نماز ادا کی جائے، اس سے پریشانی بھی نہ ہو اور وقت کی بھی بچت ہو۔ تو اس مسئلے کو لے کر تجویز آنی شروع ہوئی۔ ایک تجویز تو یہ آئی کہ ایسا کیا جائے، کچھ لوگوں کو مقرر کیا جائے، مطلب کہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جائیں اور لوگوں کے گھروں میں جا کر اطلاع دیں کہ باجماعت نماز کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو منع فرما دیا کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ جب یہ مسئلہ زور پکڑ گیا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ دور دراز میں بھی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی اکٹھا کر کے نماز ادا کی جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے مشاورت کی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مشورے دیے۔ کسی نے کہا بگل بجانا چاہیے، جب بگل بجے گا سب کو آواز آ جائے گی اور سب جمع ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مشرکوں سے مشابہت ہے، اسلام میں مشرکین سے شبہ دینے والی کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ پھر ایک مشورہ آیا ناقوس ہونا چاہیے، جیسے گرجا گھروں میں گھنٹے بجتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرما دیا۔ ایک رائے یہ آئی کہ بلند و بالا ٹیلے پر جا کر آگ جلا دینی چاہیے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان سب طریقوں کو غیر مسلموں کا طریقہ کہہ کر رد کر دیا۔ جب کافی دیر تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو مجلس برخاست ہو گئی۔ تمام صحابہ اکرام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی فکر میں گھر پہنچے اور بہت پریشان تھے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے۔ کافی غور و فکر کے بعد اسی سوچ و بچار کے عالم میں انہیں نیند آ گئی۔ ان کی شدید فکر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو گئی اور انہیں خواب آیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں ایک شخص جو بازار سے گزر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں گھنٹا ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے مجھ سے کچھ لے لو۔ اس نے پوچھا تم اس کو لے کر کیا کرو گے؟ تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نماز کے لیے اس کو بجائیں گے اور لوگوں کو جمع کریں گے۔ تو اس شخص نے کہا کیا میں اس سے اچھی تدبیر نہ بتاؤں؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ضرور بتائیں۔ اس شخص نے اذان کے مکمل کلمات بلند آواز میں کہے۔ نیند سے بیدار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ کہہ ڈالا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تصدیق کر دی اور فرمایا چونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز زیادہ بلند ہے، یہ کلمات جا کر ان کو یاد کروا دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلمات سنے اور اذان دی۔ سب لوگوں نے جمع ہو کر نماز ادا کی۔ اس طرح اذان کا آغاز ہوا جو تا قیامت رہے گا۔